نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے وسوسہ کے متعلق کہ یہ جو وسوسہ ہے، جو مختلف نوعیت کے جو خیالات آتے ہیں، ذہن میں شکوک اور شبہات جنم لیتے ہیں، ذہن کے اندر منتشر خیالات، کہیں یہ تو نہیں ہے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں ایسا ہے، کہیں ایسا ممکن ہے، کہیں ایسا ممکن نہیں ہے، کسی جگہ پر ایک رائے کا قائم نہ ہونا، شکوک اور شبہات کا مسلسل جنم لینا، اس کو ہم وسوسہ کہتے ہیں۔ انسان اس وقت وسوسوں کا مسلسل شکار رہتا ہے۔ اب اس کیفیت سے نکلنا، کیا اسلام میں اس کا کوئی تصور موجود ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں، انسان کے دل میں کبھی کبھی ایسے جو خیالات آتے ہیں جو اس کے اپنے نہیں ہوتے، وہ خیال دل پر دستک دیتے ہیں، انسان کو بے چین اور پریشان کرتے ہیں، دل کو بے قرار اور مضطرب کرتے ہیں اور روح کو بے چین کر دیتے ہیں۔ اسلام اس کیفیت کے بارے میں ہمیں اس طرح رہنمائی کرتا ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے جو انسان کے دل میں اس قسم کے خیالات، تصورات پیدا کرتا ہے، تاکہ انسان کبھی خوف کا، کبھی شک کا، کبھی گناہ کا، کبھی مایوسی کا شکار ہو جائے۔ قرآن کریم میں بڑا واضح طور پر اللہ کریم کا فرمان عظیم ہے، من شر الوسواس الخناس، یعنی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگو جو دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ وسوسہ دراصل ایمان کی کمزوری نہیں، بلکہ کبھی کبھی ایمان کی علامت بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو دل زندہ ہوتا ہے وہی ان خیالات سے لڑتا ہے۔ جس دل میں کوئی حرکت نہ ہو، اس کو کیا وسوسہ آئے گا؟ اس کا دل تو جمود پتھر کی طرح پڑا رہے گا۔ جس دل کے اندر تغیرات ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، سوچنے اور سمجھنے کے لیے تحقیق کرتا ہے، وہ وسوسے کا بھی شکار ہوتا ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے وسوسے کے 3 بڑے سبب نظر آئیں گے یا ظاہر ہوں گے۔ نمبر 1 شیطان کا حملہ، نمبر 2 نفس کی کمزوری، نمبر 3 خوف اور زیادہ سوچنا۔ یہ 3 حملے ہیں۔ شیطان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت سے دور کر دے۔ وہ انسان کے دل میں سوالات ڈالتا ہے، شک پیدا کرتا ہے اور کبھی گناہ کی طرف بھی مائل کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، وسوسہ آنا گناہ نہیں، گناہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اسے قبول کر لے اور اس وسوسے کو حقیقت کا روپ دے دے، اس شک کو لا ریب کہہ دے اور اس کے اوپر ڈٹ جائے، حالانکہ اس کو وہم تھا، اس کو خیال تھا، اس کو وسوسہ تھا، لیکن اس کے اوپر وہ نتائج کی عمارت تیار کر دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عظیم ہے کہ اللہ کریم نے میری امت کے دلوں میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے۔
جب تک وہ ان پر عمل نہ کرے یا انہیں اپنی زبان پر نہ لائے. عمل نہ کرے یا اپنی زبان پر نہ لائے. اب دیکھیں اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان ہے اس امت مسلمہ پر کہ آپ نیکی کا ارادہ کریں لیکن وہ نیکی کرنے کی ساری زندگی آپ کو موقع نہ ملے، آپ کو اس کا اجر ملے گا. اور آپ کو کوئی وسوسہ آ جائے اور اس کے بارے میں آپ آخری دم تک بچے رہیں اور ان خیالات کو بروئے کار نہ لائیں، ان کے اوپر عمل نہ کریں، ان کو آگے نہ پھیلائیں، وہ اس وقت تک آپ کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ دل میں آنے والا خیال قابل مواخذہ نہیں ہے. اس کو اللہ جل مجدہ کبھی بھی اس کے اوپر گرپ نہیں کرتے. کبھی انسان کے دل میں ایسا خیال بھی آتا ہے جسے وہ زبان پر بھی نہیں لا سکتا. سینکڑوں واقعات میرے سامنے ایسے پیش آئے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان الفاظ کو آپ کے سامنے پیش کریں تو کفر لاگو ہو جاتا ہے. لیکن اللہ جل مجدہ ان پر خاص کرم کرتا ہے کہ وہ توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، درود و سلام کے ذریعے، نماز کی پنچلٹی کے ذریعے ان وسوسوں والی کیفیت سے اپنے آپ کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ایسی کیفیت والے جو وسوسوں کا شکار ہے وہ بندہ گھبراتا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ شاید میں تو گناہوں میں لت پت ہو گیا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ وسوسہ ہے اور وسوسہ ایمان کی جنگ ہے. اور اس جنگ میں وہی جیتتے ہیں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، جو اچھی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جن کا کوئی ایسا حلقہ احباب ہے جہاں پر بیٹھ کر وہ اپنے دل کی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں. کچھ شعر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ اشعار کی شکل میں بھی باتیں بڑی مختصر سی ہوتی ہیں، سمجھ میں آ جاتی ہیں. دل میں جو آئے خیال وہ سب میرا نہیں ہوتا. دل میں آئے جو خیال وہ سب میرا نہیں ہوتا. ہر فکر کا سر چشمہ دل کا اندھیرا نہیں ہوتا. کبھی شیطان کی چال، کبھی نفس کی صدا، ہر وسوسہ انسان کا چہرہ نہیں ہوتا. جو دل خدا کو یاد کرے وہ دل ہے زندہ، ورنہ تو دل بھی پتھر سے کم تر نہیں ہوتا. آئیے ہم اس کا سولوشن ڈھونڈیں کہ کس طرح ہم نے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اسلام نے بڑا واضح یہ ہمارے لیے یہ چیز رکھی ہے کہ اللہ کی پناہ میں آؤ. یعنی جب بھی وسوسہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ پڑھا کرو. اگر یہ نہ آتی ہو تو اعوذ باللہ تقریباً لوگوں کو آتا ہے، بہت سارے لوگوں کو آتا ہے. جب بھی کوئی وسوسہ آئے، جب بھی کوئی ایسا بدگمانی والا خیال آئے تو زیر لب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرنا شروع کر دو. یہ شیطان کے حملے کو کمزور کرتا ہے. نمبر 2، ذکر الہی سے اپنی زبان کو جاری کریں، دل کو ذکر سے آباد کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عظیم ہے، شیطان اس دل سے بھاگ جاتا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جب آپ دل کے اندر اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ الصمد کہیں گے، اللہ احد کہیں گے، یا حی یا قیوم پڑھیں گے، تو وہ جو وسوسے ہیں، وہ جو شیطانی اٹیک اور حملے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے اور بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے. نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کریں، خصوصاً بالخصوص سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا ورد کیا کریں. رات کو سونے لگتے ہیں تب بھی وسوسے آتے ہیں تو سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھ کر سویا کریں. یہ 2 صورتیں وسوسوں کے خلاف مضبوط ڈھال ہیں. جب وسوسے حملہ کرتے ہیں تو یہ ڈھال بن کر سامنے آ جاتی ہیں. آپ حیران ہو کہ اللہ جل مجدہ ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے.
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کریم شروع ہوتا ہے، اور جب تکمیل کو پہنچتا ہے، اختتام کو پہنچتا ہے، تو وہاں کوئی دعائیں ہونی چاہیے تھی، لیکن دعائیں ہیں ضرور، لیکن وہ کون سی ہے؟ وہ وسوسوں سے، حسد سے، نفاسات جو جادو اور ٹونا کرتے ہیں ان سے بچنے کی دعائیں ہیں۔ یعنی اب آپ پبلک میں جائیں گے، پبلک کے ساتھ رابطہ کریں گے، تو پبلک کے اندر آپ کے ساتھ کیا رویہ ہوگا، اس رویے سے بچنے کے لیے یہ دو صورتیں آپ کے لیے تحفہ خدا کی طرف سے مل گیا۔ یہ بھی ہے کہ توجہ ہمیشہ بدلتے رہے، چوتھا نقطہ، بدلتے رہے۔ آپ ایک نقطے کے اوپر ہوتے ہیں، وسوسہ ایسی چیز ہے کہ آپ جتنا اس کی گہرائی میں جائیں گے تو وہ آپ کے ذہن کو ایک جس طرح نشہ نہیں ہوتا اس طرح وہ مزہ دے گا، اور آپ مزید اس کی طرف بڑھیں گے، یعنی خود لذتی عمل ہو جاتا ہے۔ اس خود لذتی عمل سے کیسے نکلنا ہے؟ توجہ بدل دیں، خیالات بدل دیں، سوچ بدل دیں، تصور بدل دیں، جگہ بدل دیں، اپنا طریقہ اور انداز بدل دیں۔ ایک شعر ہے، جو دل میں وسوسہ آئے تو گھبرانا نہیں، یہ جنگ نفس ہے اس سے تو شرمانا نہیں، جو رب کا ہو گیا وہ کبھی ہارا نہیں، شیطان کا تیر دل میں ٹھہرتا نہیں، یقین رکھ خدا کے ساتھ ہے، یقین رکھ کے خدا ساتھ ہے، تیرے ہر دم اندھیرا لاکھ ہو سورج کو چھپانا نہیں۔ دوستو عزیزو، اے اہل ایمان، اے مسلمان، اے ادارہ فیضان القرآن کے چاہنے والوں، اس مجلس میں بیٹھنے والوں، وسوسہ شیطان کا ہتھیار ہے اور ذکر اللہ مومن کی تلوار ہے۔ جو دل اللہ کریم کی یاد سے آباد ہو وہ دل وسوسوں کا میدان نہیں بنتا، لہٰذا اپنے رب پر بھروسہ رکھیے، اور وہ شخص کبھی نہیں ڈرتا جو اپنے رب پر ایمان کامل رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا لو تم، شیطان کے وسوسوں سے بچاؤ کا راستہ یہی ہے۔ اور جو رب پر بھروسہ رکھتا ہے وہ ڈرتا نہیں کبھی، اندھیری رات میں بھی اس کا چراغ بجھتا نہیں کبھی۔ اللہ کریم ہمیں وسوسوں سے نجات دے، محفوظ رکھے، ہمارے بے چین دلوں کو قرار عطا فرمائے، ہمارے بے چین دلوں کو سکون عطا فرمائے، ہمارے بے چین دلوں کو چین نصیب فرمائے، اور ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ آئیے آج ہم آخر میں یہ دعا پڑھتے ہیں قرآن کی یہ دو صورتوں کی شکل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔